بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده ونصلي على رسوله الكريم آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ کے قابل احترام مکابرین، اراکین، ذمہ داران، حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، خواتین امت اسلامیہ، جب سے یہ ملک آزاد ہوا ہے مستقل آزمائش اور امتحان کا سلسلہ جاری ہے۔ میں ان بکھیروں میں پڑنا نہیں چاہتا کہ بنیاد کے پتھر اور اینٹ میں کیا گڑبڑی رہی، لیکن آج جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ داخلی اور خارجی دونوں ہیں۔ شاید میرا یہ احساس قابل غور اور قابل تبصرہ ہو آپ حضرات کے لیے کہ اس ملک کا مسلمان کسی حد تک خارجی فتنوں سے باہر نکلتے ہوئے زبردست انداز میں اندرونی خلفشار اور تحفظ ایمان کے مسائل سے دوچار ہے۔ ایک لمبے عرصے تک فسادات، کمیونل رائٹس کے خونی چنگل میں گھرے رہنے والی اس امت نے جب سانس لینی شروع کی، کچھ راحت ملی، مالی حالات کچھ درست ہوئے، ملک میں امن کی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، تو مسئلہ ارتداد کا آ گیا، اور جس طرح سے انٹرنیشنل پالیسی بنائی گئی کہ مسلمان عورتیں یہ دنیا کی وہ عظیم اللہ کی نعمت ہیں کہ ایمان والی خواتین کو اللہ نے وہ عظمت و قوت ایمانی سے سرفراز فرمایا ہے کہ اگر وہ ایمانی حرارت میں اور اپنے رنگ میں آ جائیں تو ان کے گود میں پرورش پانے والا بچہ دنیا کا ایک ممتاز اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ جب مائیں عظیم ہوتی ہیں تو قوموں کو عظیم افراد ملا کرتے ہیں، قوموں کو عظیم نوجوان ملا کرتے ہیں، قوموں کو قیادت ملتی ہے، قوموں کو رہبری ملتی ہے۔ اور جب ماؤں کے گود مشکوک ہو جائیں اور وہ احتیاط سے بے نیاز ہو جائیں اور ماؤں کے گود کے چشمے سونے اور سوکھے پڑ جائیں تو پھر معاف کیجیے گا، وہاں سے ملحدین کی ایک جماعت ایسی تیار ہوتی ہے جو صرف بولنے کی نہیں بلکہ خونخوار بن جایا کرتی ہے۔ اس ملک میں جس چیز کو، جس بات کی ایکسپریمنٹ کی جا رہی ہے، جس چیز کا تجربہ کیا جا رہا ہے، وہ ہم اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور وہ لمحہ یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کے ایمان کا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے۔ آپ کی جدوجہد اور آپ کا فکری محور اب آپ کو اس بات کے لیے صرف آمادہ ہی نہیں بلکہ متفکر کر رہا ہے، اور اس بات کی محنت اور اس بات کا تذکرہ اور اس بات پر گفتگو اب ہمارے گھروں کے عنوان اور موضوع ہونے چاہیے کہ میں اپنی غیرت مند ماؤں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بیٹیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو خبر ہے کہ اگر محلے کی ایک عورت کی گود میں پلنے والے بچے کو اگر کوئی اچکا اٹھا لے، اگر کوئی آدمی کڈنیپ اور اغوا کر لے، اگر کوئی بدماش اسے چھین لے تو پورا محلہ بے قرار و بے چین ہو جاتا ہے، پوری پولیس ڈپارٹمنٹ پریشان ہو جاتی ہے، پورا اسٹیٹ ہل جاتا ہے، لا اینڈ آرڈر پر کوسچن مارک ہو جاتے ہیں، محلے کے تمام لوگ اسے اپنی عزت و آبرو کا سوال بنا دیتے ہیں۔ اور میری بہنوں، میری ماں، اور امت کی غیرت مند بیٹی ہو، اگر تمہاری گود کا ایک بچہ تم سے چھین لیا جائے تو تم کوہرام مچا دیتی ہو۔ آج تمہاری نسلوں کو اٹھایا جا رہا ہے، آج تمہاری اولادوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ اٹھانے والا وہ بے ایمان ہے جو تمہاری نسلوں کے ایمان کو چھین رہا ہے۔ کل جو عائشہ تھی آج وہ غیروں کی اولاد کی ماں بن رہی ہے، کل جو زہرا تھی اس کے دامن ناپاک ہو رہے ہیں، اور یہ
پوری لابی اور پورے میکینزم کے ساتھ اور پورے سسٹمیٹک طریقے سے کیے جا رہے ہیں کہ کوئی اگر ایک بدماش کرمنل اپرادھی اخبار میں بیان دیتا ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو اٹھا لو تو ایسا لگتا ہے کہ پورا سسٹم کے رگوں کا خون جم چکا ہے، کوئی اس کی گردن پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے، اگر آپ مضبوط ہیں تو جنگل کا شیر بھی سیکولر ہے، اور اگر آپ کمزور ہیں تو گھر کی بلی بھی کمیونل ہے۔ آپ کی قوت آل انڈیا مسلم پس اللہ بورڈ کے اکابرین و قائدین کی اس بصیرت و بصارت و شعور پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے گھروں سے ہماری بہنوں کو للکارا، اور تاریخ، اسلامی تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ ہر دور میں عورتوں نے حجاب اپنایا، مسلم عورتیں، غیرت مند عورتوں نے حیا اور پردے کے درمیان رہتے ہوئے اپنے گھروں کو جنت نشاں میں تبدیل کیا، اپنے گھر کو حیا کا مرکز، پاکیزگی کا مرکز بنایا، لیکن جب ضرورت پڑی تو اپنی پوری حیا اور پاکیزگی کا تحفظ کرتے ہوئے میدان عمل میں یہ بتا دی کہ ہم گھر کو بھی سنوارنا جانتے ہیں اور ملک کے در و دیوار کو بھی سنوارنا جانتے ہیں۔ اوقاف ہم اور آپ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، وقف کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر اسٹیٹ میں وقف بورڈ بنی ہوئی ہے، ہر اسٹیٹ میں وقف کے ممبر ہوتے ہیں، ہر اسٹیٹ میں وقف کی ایک پوری کمیٹی، ایک پوری مینجمنٹ ہوتی ہے۔ اور میں اس وقت جس سرزمین پہ ہوں، شہر میں، کسی زمانے میں اس کے وقف کی کمیٹی کا میں ایک حصہ تھا۔ میں جانتا ہوں اس سسٹم کو، یہ الگ بات ہے کہ مجھ سے زیادہ کچھ جاننے کا موقع اللہ نے دیا ہے۔ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ ہمارے گھروں میں خرابیاں نہیں ہیں، مگر مجھے بتائیے کہ وہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں خرابی نہیں ہے؟ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں خرابی ہے، بسوں کے چکوں کو پنکچر کر دیجئے، گاڑیاں کھڑی کر دیجئے۔ ہمارے یہاں کے پولیس والے تو شریف ہیں، دوسرے اسٹیٹ میں رشوت بھی لی جاتی ہے۔ آپ پورے ڈپارٹمنٹ کو بند کر دیجئے، تھانے میں لاک کر دیجئے۔ کون سے ڈپارٹمنٹ میں خرابی نہیں ہے؟ آپ بڑے بھولے، بڑے ہمدرد انسان ہیں کہ آپ کو وقف نظر آیا کہ وقف میں خرابی ہے، تو مجھے بتائیے کیا وقف بورڈ، اسٹیٹ وقف بورڈ کی تشکیل، اسٹیٹ وقف بورڈ کو تیار کرنا کیا یہ مسجد کمیٹی والے کرتے ہیں، عیدگاہ کمیٹی والے کرتے ہیں؟ وقف کمیٹی کس کے انڈر میں ہوتا ہے؟ وقف کے چیئرمین کون ہوتے ہیں؟ ہمیشہ رولنگ پارٹی گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو وقف اسٹیٹ کو رن کون کر رہے ہیں؟ بائی گورنمنٹ۔ تو اگر وہاں خرابی ہے تو فالٹ کس کی ہے؟ آج پنجاب کے اندر ہمارے سکھ بھائیوں کے جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہیں گرودوارے کی، اس میں گورنمنٹ کی کوئی انٹرفیئر نہیں، تو وہاں آپ ٹرانسپریسی دیکھ لیجئے، وہاں آپ لائلٹی دیکھ لیجئے، ان کے ڈیولپمنٹ دیکھ لیجئے۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آج ہمارے سکھ بھائیوں کے یہاں کوئی بھیک مانگنے والا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے کمزور لوگوں کو اٹھایا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک مسجد بناتے، مطلب 20 فقیروں کو بھیک مانگنے کی جگہ مل گئی۔ ہمارے اتنے بھیکاری پروڈکشن کیوں ہیں؟ سکھوں کے یہاں جو مینجمنٹ ہے چیریٹیبل ٹرسٹ کی، جو ان کے بلیورز کی چیریٹیز ہیں، جو ہمارے یہاں بھی ہیں، وہ خود اپنی مینجمنٹ لے کر چلتے ہیں۔ میں نے ایک بار اپنے آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ کے عظیم المرتبت فقیہ العصر اور بورڈ کے معزز صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم سے عرض کیا تھا کہ حضرت ہمیں دیر سویر یہ بات پھیلانی چاہیے کہ وقف کو حکومت کے چنگل سے آزاد کرو، جس طرح مسجد کمیٹی تیار کرتے ہیں، اسٹیٹ کی وقف کمیٹی بھی مسلمان تیار کرے گا۔ دیکھو پھر ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، دیکھو پھر بھیکاری مکت بھارت کیسے بنتا ہے، دیکھیں پھر وقف کو وظیفہ کیسے جاتا ہے۔ کیوں ہمارے امام اور مؤذن سرکار کے دروازے پہ کھڑے ہو کے وظیفے کی بھیک مانگیں گے؟ بہت سارے اسٹیٹ میں چل رہا ہے، ویسٹ بنگال میں بھی چل رہے، خرابیاں نظر بھی آ رہی ہیں۔ صدر بورڈ نے فرمایا کہ تجویز آپ کی اچھی ہے، میں یہاں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ جو باشعور طبقہ ہے اس وقت ہمارا، ان کے ذہن میں ایک ایجنڈا رہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ کل ہی سے ہو جائے گا، لیکن ایک ایجنڈا آپ کے سامنے رہنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل، جس طرح آپ نے اپنے مسجدوں کو اپنے پاس رکھا ہے، قبرستان کو اپنے پاس رکھا ہے، عیدگاہ میری مراد مینجمنٹ کی ہے، اسی طرح سے پوری وقف کی تشکیل مسلمان خود کرے اور خود طے کرے کہ کون اس کے لیے کیپیبل ہے اور کون کیپیبل نہیں ہے۔ دوسری بات،
اس دیش میں ہمارے ہندو بھائیوں کے چیریٹیبل ٹرسٹ بہت ہیں. میں اپنے دیش کے کروڑوں شانتی پورن ہندو بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے بڑا ڈیولپ کیا. تروپتی مندر میں ہزاروں کروڑ کی ریونیو ہے. ڈیفینیٹلی آپ کی گڈ مینجمنٹ ہے. آپ کیرلا کے ٹرسٹوں میں چلے جائیں, آپ کے پاس پیسے ہی پیسے ہیں. آپ پوری چلے جائیں, پوری کے مندر کو دیکھ لیں. ان ساروں کے پیچھے جو ایک بہت اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ٹرسٹ کا سی او کون ہوتا ہے. ان کے ٹرسٹ کے سی او ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے جو اسپیشل کورس کر آتے, جیسے یو پی ایس سی ایگزام میں کوالیفائی کرنے کے بعد آئی ایس اور آئی پی ایس کرتے ہیں. جیسے ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, آئی آر ایس ڈپارٹمنٹ ہے, فورنس ڈپارٹمنٹ کے لیے الگ پڑھائی, الگ کمپٹیشن ہے. ریونیو کمشنر بننے کے لیے اس کے لیے الگ کورسز, الگ کمپٹیشن, الگ تعلیم ہے. اسی طریقے سے انکم ٹیکس کا آفیسر, ظاہر ہے کوئی آئی ایس آئی پی ایس بھائی نہیں بنتے, اس کے لیے انڈین ریونیو سروس سے لوگ چن کر آتے ہیں. اسی طرح سے ان چیریٹیبل ٹرسٹ کے جو بڑی بڑی لینڈ ہیں ہمارے پاس, جیسے ہمارے پاس 6 لاکھ ایکڑ زمین ہے, کم و بیش اوپر نیچے ہو سکتی ہے. اتنی ایکڑ جتنی مسلمانوں کے پاس وقف کی پراپرٹیز ہیں, اس سے زیادہ پراپرٹیز تو ہمارے بھائی ہندو بھائیوں کے پاس ایک آدھ ٹرسٹ کے پاس موجود ہے. ان کے جو سی او ہوتا ہے, وہ سی او جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں وہ ریونیو کو سمجھتے ہیں, وہ لینڈ کو سمجھتے ہیں, وہ انکروچمنٹ کو چھڑانا جانتے ہیں, وہ ڈپارٹمنٹ سے بات کرنا جانتے ہیں, آئی ایس کے لیول کے ہوتے ہیں. اگر وہ کسی تھانے کو فون کرے تو ایک ریسپیکٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ آدمی کیٹیگری کا آدمی ہے. ہمارے وقف بورڈ کا سی او کون ہوتا ہے؟ اینیمل ہسبینڈری کا ڈاکٹر ہے, منسٹر کا بیچارہ کلوز تھا, اس کو اٹھا کے وقف بورڈ کا سی او بنا دیا. جو ایک انجیکشن جانوروں کو لگاتا تھا وہ وقف کی پراپرٹی ڈیل کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے, 1 ایکڑ 2 ایکڑ تو چھوڑیے, اگر کسی مسجد کے باہر کسی دکاندار نے 10 فٹ پر بھی اگر انکروچمنٹ کر رکھا ہوگا تو یہ سی او کی اپنے پاس پاور نہیں ہے کہ اس کو کلیئر کروائے. نہ تھانہ اس کی بات سنے گا, نہ سرکل اس کی بات سنیں گے, نہ ڈی ایس پی سنیں گے, اس لیے کہ اس کی کوئی اپنی کوئی امیج نہیں ہے, اپنی کوئی سٹیٹس نہیں ہے ان کی. مجھے یاد ہے یو پی 2 گورنمنٹ اور 1 گورنمنٹ میں زکات فاؤنڈیشن کے آل انڈیا پریزیڈنٹ ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب, جو آئی آر ایس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, والنٹری ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے زکات فاؤنڈیشن بنائی اور پھر انہوں نے بڑے کام کیے. ظاہر سی بات ہے بڑے کوالیفائڈ آدمی ہیں. ہمارے ہندوستان کے ایسے لوگ ہمارے ایسٹ ہیں. جس طرح ہمارے لیے علماء محترم ہیں اس طرح ہمارے لیے منسٹر بھی محترم ہیں. اور اس دیش میں اگر مسلمانوں کے اندر انقلاب لانا ہے تو علماء اور منسٹر دونوں کو لے کر چلنا پڑے گا. اگر آپ یہ الگ تھلگ کریں گے تو اس سے جو نقصان ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے. لیکن ابھی ہمارے اکابرین اور علماء اس میدان میں کافی جد و جہد اور محنت کر رہے ہیں الحمدللہ. سچر کمیٹی بنائی ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب نے یو پی ایف 1 میں. اس سچر کمیٹی میں جو پرائم منسٹر کی طرف سے او ایس ڈی رکھے گئے وہ ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب تھے, آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی. انہوں نے ایک ریکمنڈیشن کیا تھا کہ وقف بورڈ کا سی او بھی اسی طرح سے ہو جس طرح ہمارے ہندو بھائیوں کے چیریٹیبل ٹرسٹ کے ہوتے ہیں. میں نام نہیں لوں گا, ایک مسلم منسٹر نے اس کا زبردست اپوز کیا تھا, سینٹرل منسٹر. یہ آن ریکارڈ بات ہے, کر رہا ہوں, کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. جب تک کلہاڑی میں لکڑی کا بانٹ نہیں ہوتا ہے درخت کاٹنے کا راستہ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ اپنوں کے ستم ہم سے بتائے نہیں جاتے, یہ حادثے تو وہ ہے جو سنائے نہیں جاتے. اگر میں اس میں صفحہ در صفحہ کھولتا چلا جاؤں تو پتہ نہیں کتنے لوگ شیشے کے مکانوں میں بیٹھے ہوئے بتی جلا کر شیشے کے مکانوں میں چراغ جلا کر کپڑے بدلتے ہوئے نظر آ جائیں گے. لیکن میں اس طرف جانے نہیں چاہتا. عزیزان ملت, تباہی ایک دن میں نہیں آتی ہے اور کمزوری بھی ایک دن میں نہیں آتی ہے. اس ملت کو قسطوں میں کاٹا گیا, قسطوں میں بانٹا گیا ہے. لیکن اس وقت ہمارے حصے جو کام آیا ہے وہ یہی کام آیا ہے کہ کٹے ہوئے پاؤں کو جوڑنا, ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنا. ہم سب کے حصے میں یہی کام آیا ہے. کسی کے حصے میں زیادہ آیا, کسی کے حصے میں کم آیا, مگر پوری ملت اس درد سے کڑاہ رہی ہے. اب اس وقت موجودہ گورنمنٹ آف انڈیا پارلیمنٹ کے اندر ایک بل لاتی ہے لاسٹ ایئر, اور وہ بل ظاہر سی بات ہے میجورٹی میں. جب لوک تنتر پہ شکتی تنتر حاوی ہو جائے گی تو پھر لوک تنتر آئی سی یو میں رہے گا اور شکتی تنتر سڑک پہ رہے گا. اور وہ ہو رہا ہے دونوں پارلیمنٹ میں, دونوں سدن میں. لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں بل پاس کروا لیا. آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ اور ہندوستان کی بہت ساری آرگنائزیشن نے مل کر آنریبل سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی. اس نے مانگا, آنریبل سپریم کورٹ نے اس تمام چیزوں پر سنوائی کی
جو پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، اور سنوائی کرنے کے بعد ججمنٹ کو محفوظ رکھا ہے، ریزرو رکھا ہے، آج کل ہو ایک ہفتے کے بعد ہو وہ ججمنٹ دیں گے۔ اب وہ کتنا انصاف ہوگا اور کتنا فیصلہ ہوگا وہ دیکھنے کی چیز ہے۔ لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہماری بہنوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز عدالت میں زیر التوا ہے یا زیر سماعت ہے، آن ہیئرنگ ہے، تو باہر لیڈر اس پر تبصرہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی کیس کورٹ میں چل رہا ہو اور آپ آنریبل چیف منسٹر صاحب سے پوچھ لیجئے کہ آپ کی اوپینین کیا ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ معاملہ عدالت میں ہے، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ بیکاز ریسپیکٹ، ڈیو ٹو ریسپیکٹ، عدالت کی ریسپیکٹ یہ ہر ایک کو کرنی چاہیے، ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہر سٹیزن کا ایک کرتویہ ہے، رسپانسبلٹی ہے۔ تو کبھی بھی کورٹ میں اگر کوئی معاملہ چل رہا ہو تو اس پر باہر اسپیچ میں، پریس کانفرنس میں، پبلک پلیس میں یا پرائیویٹ میٹنگ میں اس پر ڈسکشن نہیں کی جا سکتی ہے، ڈیو ٹو ریسپیکٹ آف جوڈیشری۔ یہ زیر انتوا، زیر سماعت، اور عدالت آنریبل سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ میں نے فیصلے کو ریزرو رکھا ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کے باوجود امید پورٹل لانچ کیا اور کہا کہ آپ رجسٹریشن کروائیے۔ یہ کنڈم آف کورٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جوڈیشری کو ڈس ریسپیکٹ کرنا نہیں ہوا تو اور کیا ہوگا؟ یہ کہاں ہماری، کیا ہمارے لیے، ہمارے دل میں جوڈیشری کے لیے کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے؟ بالکل ہونی چاہیے۔ امید پورٹل کو لانچ کرنا، یہ آپ نے جوڈیشری کو چیلنج کیا، مبارکباد دیتا ہوں، بلکہ مبارکباد دینے کی کوئی بات نہیں ہے، ذمہ داریوں کا احساس ہم سب میں ہونا چاہیے۔ اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اسٹے آرڈر لینے کے لیے دوبارہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور بالکل ہمیں جانا چاہیے اور ہمیں کرنا چاہیے۔ عزیزان ملت، مجھے جو وقت دیا گیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا وقت پورا کر چکا ہوں، اور 1 بجے اجلاس کو ختم ہونا ہے، اور ہم سب کو اس وقت کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں اپنی بات کو ہی مکمل کرتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔